اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن کی پرزرویشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ مینیوسکرپٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے یا مسلمانوں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم نے قرآن کریم کو لکھ کر ہی اس کی حفاظت کی ہے۔ قرآن کی جو حفاظت کا بنیادی ذریعہ ہے وہ اورل ٹریڈیشن ہے، وہ ریٹن ٹریڈیشن نہیں ہے۔ ریٹن ٹریڈیشن سیکنڈری میتھڈ ہے، پرائمری میتھڈ اورل ٹریڈیشن ہے، اس کو حفظ کیا گیا، یاد کیا گیا، اور وہ ٹریڈیشن اتنا پکا ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں ہے۔ ہمارا تو دنیا میں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں جہاں مسلمانوں کی ایک کنسیڈریبل آبادی ہے، میں شکاگو میں رہتا ہوں، تو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سال اس اکیلے شہر سے ہم 100 سے لے کر 150 حفاظ تو نکالتے ہی نکالتے ہیں۔ تو یہ ویسٹ کے اندر جو مسلمان آباد ہیں یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور اگر آپ ایسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں یا مسلم کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں ہزاروں ہزار حفاظ ہر سال نکلتے ہیں۔ تو یہ اورل ٹریڈیشن آج بھی ہمارے یہاں ہے۔ تو جو ریٹن ٹریڈیشن ہے وہ سیکنڈری ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کاپیز بنائی تھیں، لکھی تھیں اور مختلف علاقوں میں بھیجی تھیں، وہ نہیں ملتی ہیں۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کہہ دیتے کہ ان کاپیز کی ہمیشہ حفاظت کی جائے گی اور اس کے بعد حفاظت نہ کی جاتی تو اعتراض ہوتا۔ اگر حضرت عثمان یہ کہہ دیتے کہ قرآن کی حفاظت صرف اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ ان کاپیز کو فالو کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، تو اعتراض ہوتا۔ ان میں سے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب وہ کاپیز جہاں جہاں بھیجیں، 7 تھیں، 8 تھیں، 9 تھیں، ان میں اختلاف ہے ہسٹورینز کے درمیان کہ وہ کتنی کاپیز تھیں، تو ساتھ میں ہر ایک کاپی کے ساتھ 2 پڑھانے والے بھی بھیجے۔ اور یہ پوائنٹ لوگ ذکر نہیں کرتے کہ وہ جو 2 پڑھانے والے تھے وہ کیوں گئے تھے۔ جب ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور آپ کو میں وہ کتاب دے دوں تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب بک اسٹور سے کتاب خرید کے لائیں تو ساتھ میں ٹیچر بھی خرید کے لائیں۔ ٹیچر نہیں آئے گا، کتاب آئے گی، آپ خود پڑھ لیجئے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ اختیار کیا کہ ہر کاپی کے ساتھ 2 ٹیچرز بھیجے، وہ ان ٹیچرز کی جاب کیا تھی؟ ان کی جاب یہ تھی کہ کاپی تو ایک ہے، اب اس کاپی سے وہ قرآن کریم بچوں کو یا بڑوں کو حفظ کرا رہے ہیں، اور اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کی گئی۔ اس لیے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا کوئی مکمل مینوسکرپٹ ابھی تک نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ مل جائے، میں کہتا ہوں اگر مل بھی جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہمارا دعویٰ مضبوط نہیں ہوتا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا قرآن کریم پرزروڈ ہے، ثابت ہو گیا۔ قرآن کریم کا پرزرویشن انڈیپینڈنٹلی ثابت ہے مینوسکرپٹ کے بغیر۔ اب رہی یہ بات کہ برمنگھم لائبریری میں جو مینوسکرپٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس میں چند صورتیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں خود ہی کاربن ڈیٹنگ کے بعد یہ ثابت کیا گیا کہ یہ ایک ایسی بکری کی کھال پر ایک ایسے فونٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو فونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دوران کے زمانے میں رائج تھا مدینے میں، جس کو حجازی فونٹ کہتے ہیں۔ اور وہ جو بکری تھی وہ بکری اس دور میں زندہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں، تو کچھ ظاہر ہے کہ ایک رف ایسٹیمیٹ دیا گیا ہے۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 4 صورتیں مثلا نکل کر آئی ہیں اس دور کی ایز اے مینوسکرپٹ، اور آپ اس وقت ماڈرن سائنس آرگومنٹ آف انڈکشن کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ یہ آرگومنٹ آف انڈکشن کیا ہے کہ بھائی اگر مان لیجئے یہ ثابت ہو گیا کہ 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ ایک چیز صحیح ہے، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا، تو بقیہ مرتبہ بھی وہ صحیح ہوگی۔ تو آپ ان 4 باتوں کو بنیاد بنا کر آرگومنٹ آف انڈکشن یوز کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 4 صورتیں محفوظ ہیں تو بقیہ صورتیں بھی محفوظ ہوگی، ابھی تک کہ ان کا ہمیں مینوسکرپٹ ملا نہیں ہے۔ وہ آپ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کرسچینٹی ڈھیر ہو جائے گی۔ بالکل مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، 2۔ ایک یہ کہ اور عاصم بھائی قبل اس کے کہ میں بھول جاؤں، I'm sorry، ایک کامنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ تاشقند کے عجائب خانے میں وہ قرآن موجود ہے جس پر حضرت عثمان کے خون کے داغ موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ تاشقند میں موجود ہے، نہ ٹاپ کاپی میں موجود ہے، نہ ایجپٹ میں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی مینوسکرپٹ ہیں سب کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ جی گو اہیڈ عاصم بھائی۔ ایک تو یہ تھا کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ جو ورڈ استعمال کیا ہے، ہمارے یہاں ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ تواتر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں تواتر سے جو ہے یہ پرزرو ہوا ہے، اور تواتر جو ہے وہ لکھنے کو نہیں کہتے۔ ایک بات تو یہ تو ہمارے یہاں اس کا ایسا نہیں کہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے اور آج ہم جواب دینے بیٹھے ہیں، بلکہ یہ تو پہلے صدی سے جو ہے ہمارے فقہاء علماء جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں قرآن کی پریزرویشن پہ، اور تواتر کا کانسیپٹ پہلے دن سے ہماری۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے قرآن کو جمع کیا یا اسٹینڈرڈائز کیا۔ حضرت عثمان نے قرآن کو اسٹینڈرڈائز نہیں کیا،
حضرت عثمان نے قرآن کے رسم الخط کو اسٹینڈرڈائز کیا، اس لیے ہمیشہ لکھا جاتا ہے رسم عثمانی، قرآن عثمانی نہیں لکھا جاتا، لکھا جاتا ہے رسم عثمانی، یعنی کہ جو عرب کے اندر کوئی ایک اسٹینڈرڈائز اسکرپٹ نہیں تھا. کوئی فار ایگزامپل سمجھے یمن کے لوگ جو ہے وہ عربی اپنے اسکرپٹ میں لکھ رہے تھے، مدین جیسے کہ ابھی نام آیا ایک حجازی اسکرپٹ کا، حجاز کے علاقے میں ایک الگ اسکرپٹ رائج تھی، یمن کے علاقے میں جی کوفی اسکرپٹ بھی ہوتی ہے. نہیں وہ بعد میں آیا، حضرت عمر کے خلافت کے بعد آئے گا کوفی اسکرپٹ، جب کوفہ فتح ہو جائے گا تب. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسکرپٹ کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں. یہ اور لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت عثمان جو ہے تمہارے قرآن کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں، پریزرو کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ پورا واقعہ کیا ہے اور مسلمانوں کا نیریٹو کیا ہے قرآن کی پریزرویشن کو. جی سر. جی مفتی صاحب بس لاسٹ چیز، وہ دو ٹیچر جو حضرت عثمان کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں ان کو نہ ہی صرف قرآن کو پڑھنا آتا تھا بلکہ یاد بھی کر کے بھیجا ہوتا تھا نا، ان کو پورا رٹا ہوا یاد ہوتا تھا. قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ ہوتے تھے اور دوسروں کو وہ قرآن حفظ کراتے تھے اور اس کو قرآن کے معنی سمجھاتے تھے. جی مفتی صاحب بس یہی تھا میرا. یہ جے اسمتھ تو اتنا بڑا پاگل ہے، کہتا ہے کہ میں مسلم شبد بھی نہیں مانتا کہ 100 سال سے پہلے انوینٹ ہوا ہے، کہ کہتا ہے 100 سال کے بعد مسلمان شبد انوینٹ ہوا ہے، مسلم بھی نہیں کہا جاتا تھا، مطلب مکہ مدینہ کے لوگوں کو. قرآن میں موجود ہے لفظ مسلم. یہی تو مطلب یہ الگ ہی دنیا میں لاتا ہے. بات کرنا فری ہے، بات پہ ٹیکس تو کرتا نہیں ہے. ہاں سن آف گاڈ کے فالوور ہیں تو یہ تو ہوگا ہی نا. سن آف گاڈ کے وہ کھل کے بولتا ہے، آئی ایم دا فالوور آف سن آف گاڈ، ٹرو پاتھ از جیسس دا سن آف گاڈ. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، بس یہی دو کوشچن تھے. جزاک اللہ خیرن.